فرینڈز، یہ ہے دنیا کا سب سے سیکیور کانوائے، اور پیارے دوستو، اس کانوائے میں جس چیز کو اتنی سیکورٹی دی جا رہی ہے وہ شاید امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس کانوائے کے اندر جو چیز ہے وہ امریکہ کی پریزیڈنٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو فرینڈز، یہ کانوائے جو آپ دیکھ رہے ہو، اس میں نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر رہے ہیں، اور اس نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں۔ فرینڈز، اگر ٹرانسپورٹ کی حالت میں اس نیوکلیر ویپن پر حملہ ہو جائے تو دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ویپن غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس نیوکلیر ویپن کا نقصان صرف امریکہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو فرینڈز، اسی وجہ سے اس چیز پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں 12,515 نیوکلیر ویپن ہیں، جس میں تقریباً 41% یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ملکیت ہے، اور فرینڈز، یہ تمام ویپن امریکہ کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ نیوکلیر ویپن امریکہ کے ملٹریز، پولیس اور نیوی کے پاس ہے۔ اور فرینڈز، اس ویپن میں سے ہزاروں ویپن سٹوریج موڈ میں ہے، جو کہ وہ سارے نارتھ امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور فرینڈز، اب سوال یہ ہے کہ اس نیوکلیر ویپن کو پھیلا ہوا کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور فرینڈز، دوسری بات یہ ہے کہ اس نیوکلیر ویپن کو ملک کے کونے کونے میں چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو فرینڈز، ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ دشمن حملے کے بعد اس چیز کو ناکارہ نہ بنائے۔ اور فرینڈز، دوسری بات یہ ہے کہ اگر دشمن کو حملہ کرنا بھی ہے تو وہ اس سارے نیوکلیر ویپن کو ایک ساتھ تباہ نہیں کر سکتے۔ فرینڈز، اس کا فائدہ یہ ہے کہ حملے کے بعد بھی ملک کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیوکلیر ویپنز بچ جائے گے۔ فرینڈز، اب اس نیوکلیر ویپن کی ٹرانسپورٹ کیوں ضروری ہے اور اس کو کیوں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی ٹرانسپورٹ کی جو سیکورٹی ہے اور اس نیوکلیر ویپن کی مینٹیننس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سیکورٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا اس نیوکلیر ویپن کو کتنی سیکورٹی دی جاتی ہے، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ زنگ کی وجہ سے بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اور فرینڈز، اس بار بار چیکنگ کی سب سے بڑی وجہ ہے اس نیوکلیر بم کے اندر پلوٹونیم یورینیم کی چیک اپ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ دشمن حملہ کرے اور اس کے ساتھ یہ نیوکلیر بم ناکام ہو۔ فرینڈز، یہی وجہ ہے کہ نیوکلیر ویپن امریکہ کے کونے کونے میں انسٹال کی گئی ہے، اور اس کی چیک اپ اس کے اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، اب انٹرسٹنگ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نیوکلیر ویپن کو یو ایس اے نے اپنی اسپیشل فورسز بنائی ہے، اور ان کی یہی کام ہے کہ آپ نے نیوکلیر ویپن کی حفاظت کرنی ہے، نیشنل نیوکلیر سیکورٹی۔ فرینڈز، اب اس نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ اگر سیکورٹی کنسرن کو اس نیوکلیر ویپن کی لوکیشن لیک ہونے کا پتہ چلا تو وہ اس کو فوراً تبدیل کرتے ہیں۔ فرینڈز، اس نیوکلیر ویپن کو جہاں رکھا جاتا ہے اس جگہ کی سیکورٹی اتنی سخت اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ ویسے گھومنا اس کے پاس یہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ فرینڈز، اب جب اس نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے یعنی پورے شہر کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے وہ اس عام روڈ پر گزارا جاتا ہے، جو ہر کوئی اس روڈ پر چلتا ہے۔ اب فرینڈز، جب یہ نیوکلیر ویپن ایسے ہی جگہ میں آتے ہیں تو اس کی سیکورٹی اتنی خاص نہیں، جب یہ عام روڈ پر آتا ہے تو اس کی سیکورٹی آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے۔ فرینڈز، امریکہ نے ایک اسپیشل گروپ بنایا ہے جس کی واحد فرض یہ ہے کہ نیوکلیر ویپن کی حفاظت کرنا۔ تو فرینڈز، اب بات کرتے ہیں اس ملٹری کنوائے کے بارے میں، وہ کارز جو اس نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فرینڈز، اب یہ کنوائے اتنا امپورٹنٹ نہیں دکھ رہا جیسا کہ ایک وی آئی پی بندے کا ہو، لیکن یہ چیز اتنا سیکیور ہے کہ ایک عام بندہ اس کی سیکورٹی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرینڈز، اس کنوائے میں گاڑیوں کی تعداد ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ فرینڈز، یہ چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوکلیر ویپن کتنا بڑا ہے اور کہاں سے کہاں جائے گا۔ فرینڈز، اس کنوائے کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہے، یعنی فرینڈز کے کسی عام سڑک میں رش ہو تو یہ اس کنوائے کو بغیر روکے اس سڑک
کو پارک کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فرینڈز اس کنوائے میں بختربند گاڑیاں ایک خاص ڈسٹینس میں بس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ ان کارز کو بیئر گیٹس کہا جاتا ہے۔ فرینڈز ان کو صرف بلٹ پروف کہنا ان کی بہت بڑی بے عزتی ہے، بلکہ یہ چیز انسانوں کے سوچ سے بھی زیادہ سیکیور ہے۔ اور فرینڈز اس کار کے اندر 4 سے 6 فیڈرل ایجنٹس ہوتے ہیں۔ یہ بندے نیوکلیر ویپن کو ڈائریکٹلی بچانا اور نیوکلیر ویپن کی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہیں۔ فرینڈز اس بختربند میں تقریباً 5-6 سوراخ ہوتے ہیں جس میں ایجنٹ باہر نکلے بغیر ہی فائرنگ کر سکتا ہے۔ اور فرینڈز یہ لوگ عام نہیں بلکہ یہ ٹرین کمانڈوز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہیڈ گن، شارٹ گن اور 416 جیسے رائفلز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ لاکھوں میں ایمو موجود ہوتا ہے۔ اور فرینڈز اس کے ساتھ ساتھ بختربند پر آٹومیٹک مشین بھی ہوتا ہے جو کہ خطرے کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور فرینڈز اس طرح نارمل سفر میں بھی یہ ایجنٹ چھوٹی چیز پر نظر رکھ کے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں ایک خاص کمیونیکیشن سسٹم کے ساتھ۔ اور فرینڈز اس کنوائے میں تمام گاڑیاں ایک دوسرے سے ریڈیو کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ فرینڈز اس ریڈیو کے تقریباً 3 ڈیفرنٹ چینل ہوتے ہیں۔ فرینڈز ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ حملے کی صورت میں یہ تمام گاڑیاں اپنے دوستوں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ تمام گاڑیاں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اپڈیٹس لینے کے لیے۔ اب فرینڈز اس کاروں میں سے تقریباً 7 کار بختربند ہوتے ہیں جس میں 2 سب سے آگے اور اس کے بعد ٹرک کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی 2 پہلے چل کر راستے کا پتہ لگاتا ہے۔ فرینڈز اس کمیونیکیشن کو ڈیفرنٹ چینلز میں اس لیے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ جب دشمن اٹیک کرتا ہے اور وہ سگنلز کو بلاک کرتے ہیں تو دوسری چینل پر وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بیک اپ فورس منگوا سکتے ہیں۔ اب فرینڈز یہ کنوائے تیسری چینل کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ فرینڈز اب ان آفیسر کا کام ہے کہ ایمرجنسی کے حالت میں اس کنوائے کا لوکیشن ٹریک کرے اور اس کنوائے کو بیک اپ فورس کی انتظام کرے۔ اب فرینڈز ایمرجنسی کنٹرولر جو ایکسٹرا فورس بھیجے گا وہ بھی کنوائے کے ساتھ ایک کوڈنگ ورڈز پر بات کریں گے، پھر چاہے فرینڈز یہ ایکسٹرا فورس پولیس کی ہو یا ملٹری کی۔ یہ ایمرجنسی کنٹرولر دونوں کو الگ الگ کوڈڈ ورڈز دیتے ہیں۔ فرینڈز موقع پر پہنچنے کے بعد یہ ایک دوسرے کی مدد تب تک نہیں کریں گے جب تک انہوں نے ایک دوسرے کے کوڈنگ ورڈز کو نہیں پہچانا۔ فرینڈز ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ دشمن پولیس کے یونیفارم میں گھس نہ جائے اور نیوکلیر ویپن تک رسائی نہ پا سکے۔ فرینڈز یہ بختربند کے درمیان یعنی بیچ میں چلنے والا جو بس ہے یہ کوئی عام بس نہیں ہے۔ فرینڈز نیوکلیر ویپن کو بنانے والا یہ بس پوری طرح کسٹمائز ہے، یعنی فرینڈز اس بس کو خصوصی نیوکلیر بم کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ٹرک کی باڈی ہارڈ اسٹیل سے بنی ہوتی ہے جس میں لوہا کاٹنے والی جتنی بھی ٹولز ہے وہ کام نہیں کرتے، جیسے کہ گلینڈر ہوا اور ریلنگ مشینز جیسے آلہ اس چیز پر کام نہیں کرتے۔ اور فرینڈز اگر کسی بھی وجہ سے اس کار کی ایکسیڈنٹ ہو جائے تب بھی یہ کار یعنی یہ بس تقریباً 4-5 گھنٹے تک اپنے اندر نیوکلیر ویپن کی حفاظت کرتی ہے۔ اور فرینڈز یہ بس بم اور بلٹ پروف ہوتا ہے کمپلیٹلی۔ جی ہاں فرینڈز، اگر بات اس کی ڈرائیور کی سیکشن کی جائے تو وہ بھی کمپلیٹلی بلٹ اور بم پروف ہے۔ اب فرینڈز اس ٹرک میں ایک خامی بھی ہے کہ اس کا وزن عام بس سے زیادہ ہے، یعنی 25,000 kg۔ فرینڈز اب اسی وزن کی وجہ سے ہی یہ بس بہت آہستہ چلتا ہے، یعنی اگر کوئی دشمن حملہ بھی کرے تب بھی یہ ٹرک تیز بھاگ نہیں سکتا کیونکہ اس کی وزن عام ٹرک سے بہت ہی زیادہ ہے۔ فرینڈز اگر اس ٹرک کو بھگانے کی کوئی کوشش کرے تو اس کی ایکسل پر لگا یہ بم بلاسٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ بس اتنا آگے بغیر ٹائر کے نہیں چل سکتا۔ اور فرینڈز اسی ٹرک کو کھینچنا بالکل امپاسبل ہے۔ فرینڈز اگر اس بس کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو اس کو کھولنے کی چابی ملٹری کے پاس بھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک آٹومیٹک کھولنے والی چابیز ہوتی ہے جو صرف نیشنل نیوکلیر سیکورٹی ایڈمنسٹریشن کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اب فرینڈز اگر ایک دشمن اس کنٹینر تک پہنچ بھی گیا تو اس کنٹینر کے اندر ایک اسپیشل سپرے کے ساتھ اس کا ویلکم کیا جائے گا جو کہ ایک بہت سختی سے چپکنے والی سپرے ہے جس میں یہ بندہ چل تو نہیں سکتا۔
لیکن زور لگا کے آہستہ آہستہ اس اسپرے میں لوگ چل سکتے ہیں۔ اور فرینڈز، اس اسپرے کے بعد اس بندے کو ڈائریکٹلی الیکٹرک شوک لگے گا جو اس عام بجلی سے تقریباً 6x یعنی 6 گنا زیادہ ہے۔ اور فرینڈز، آپ کو بتاتے چلے کہ اس پورے کانوائے کو 2 ہیلی کاپٹر اوپر سے کور کر رہے تھے، یعنی اس دونوں ہیلی کاپٹر کا فیول جب ختم ہو تو 2 اور ہیلی کاپٹر آ کے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اور فرینڈز، اس ہیلی کاپٹر میں بھی بیک اپ آرمی موجود ہوتی ہے جو اس کانوائے کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر سکتی ہے۔ اور فرینڈز، اتنی سیکورٹی کے بعد دنیا کا سب سے سخت ویپن کم از کم امریکہ سے تو کوئی نہیں جیت سکتا۔ فرینڈز، سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک تقریباً 1000 بار یہ نیوکلیر ویپن ٹرانسپورٹ کی ہے، لیکن ابھی تک اس نیوکلیر ویپن پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ امید ہے فرینڈز کہ آرٹس انفو چینل کے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی۔ فرینڈز، اگر اس چینل پہ آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آرٹس انفو چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔